میں آگے بڑھتا ہوں اور اپنے ایک مہمان کے حضور چلتا ہوں. علی جناب ڈاکٹر الیاس نوید صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تعلیم کی اہمیت افادیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں. عالی وقار جناب صدر، مہمانان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عرفان انصاری صاحب نے تعلیم کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا. انتہائی ممنون ہوں. کنور نسیم صاحب کا انتہائی ممنون ہوں. اس اسکول کے مینیجر اور اسکول کے تمام اراکین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع اور یہ مقام دیا. بات جب تعلیم کی آتی ہے، تعلیم کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا. اور علم کیا ہے؟ جہالت کا خاتمہ کرنے والی شے. علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ علم کی ابتدا اسم سے ہوئی. اور چونکہ پہلے پیغمبر، پہلے نبی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنا دیا، ان کی تخلیق کر دی، تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ناموں کا علم دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابتدا نام سے ہوتی ہے. بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پہلے نام رکھا جاتا ہے، باقی سب چیزیں بعد میں چلتی رہتی ہیں. آخری پیغمبر تک جب بات پہنچی تو علم کی دو ابتدائی چیزیں، دو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آئیں: پڑھنا اور لکھنا. وہ کہ لکھنا اور پڑھنا پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا غار حرا میں کہ جاؤ نبی پر وحی لے کر، تو آپ نے اللہ کے رسول سے کہا اقرا، پڑھو. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا، کہا پڑھو، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری بار بھی اقرا کہا اور آپ نے کہا پڑھا نہیں ہوں. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، مثلاً بچے کو اساتذہ کرام کلاس میں کتاب ہاتھ میں دے کے دیتے ہیں کہ پڑھو. پہلے بسم اللہ کی رسم تھی، مولوی آتے تھے پڑھاتے تھے تو کہتے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی چیز سامنے ہمارے لکھی رکھی ہوتی ہے اور اسے پڑھایا جاتا ہے. یہاں معلوم ہوا کہ جبرائیل نے کوئی تختی یا غار حرا کی دیوار پر اس سورہ کی آیات لکھی اور رسول کو دکھائیں، اور رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب بچے سے کہا جاتا ہے کتاب دے کے پڑھو اور بچہ نہیں پڑھ پاتا، تب پھر ٹیچر کہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی ہوا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، پڑھنا اور لکھنا. لکھا ہوا ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے، لیکن پہلے پڑھایا جاتا ہے، بعد میں لکھنا سکھایا جاتا ہے. اب تعلیم کی جہاں تک اہمیت کا سوال ہے، کوئی مذہب یا کوئی معاشرہ ایسا نہیں جہاں تک تعلیم کی اہمیت، اس کی افادیت کا بیان نہ کیا گیا ہو یا اس پر زور نہ دیا گیا ہو، اس کے حصول کے لیے ترغیب نہ دی گئی ہو. ایک عربی مقولہ جسے لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کریے، مشقت بھی اٹھائیے اور تعلیم حاصل کیجیے. میں نے یہ دیکھا ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مزدور کو بھی بنا پڑھے لکھے پریشانی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ جو اس سے مزدوری کرا رہے ہیں وہ اٹھاتے ہیں. کتنے ٹھیکیدار ایسے ہیں کہ کام کیا ہے 19 دن اور شو کر رہے ہیں 15 دن اور 14 دن اور 29 گنوا رہے ہیں، مزدور کو پتہ نہیں ہے.
اگر وہ پڑھا لکھا ہو اور وہ اپنے نشان لگا کے لکھ کے رکھ لے کہ فلاں تاریخ سے میں نے فلاں دن تک کام کیا ہے، زیادتی نہیں ہوگی. کچھ سامان لینے بازار بھیج دیا جائے گا، دقت ہوگی. تعلیم جہل کو دور کرتی ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے سنسکرت میں بھی کہا گیا تمسو ما جیوترگمے، مجھے اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاؤ. تو جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور علم کیا ہے؟ اجالا ہے. جس طرح شب دیجور میں ہم کچھ دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اسی طرح بنا علم کے ہم اس کائنات کو، اس دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے. تعلیم پر ہمیں انتہائی زور صرف کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن انتہائی لائق اور فائق حضرات یہاں تشریف فرما ہے آپ کے اسٹیج پر. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا، لیکن یہ کہتے ہوئے ضرور کروں گا کہ آپ ان دو شخصیات کو ضرور مبارکباد دیں، کیونکہ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ مبارکباد کی مستحق. علامہ اقبال جو تعلیم کا حصہ ہے، تعلیم دینے کے لیے جنہیں پڑھایا جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد پوری زندگی تعلیم کے لیے صرف کر دی، چاہے وہ سیاست میں رہے ہوں، چاہے سیاست سے الگ رہے ہوں، تعلیم پر ہمیشہ زور دیتے رہے. علامہ اقبال کے مقام کو کوئی شاعر نہیں پہنچ سکتا، یہ میں وضوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یہ واحد شاعر ایسا ہے کہ جو اس زمین کے علاوہ اور بھی کہیں پڑھا گیا. کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ کسی کلام زبان کے علاوہ کسی اور قرے پر یا کہیں اور کسی سیارے پر پڑھا گیا. علامہ اقبال واحد شخص ہے جسے پڑھا گیا. راکیش شرما سے اندرا گاندھی نے پوچھا کہ بتائیے وہاں سے ہمارا چاند سے ہمارا ہندوستان کیسا لگ رہا ہے؟ تو راکیش شرما نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ہے وہ شاعر جو چاند پر پڑھا گیا. کسی کو کائنات کے کسی بھی زبان کے شاعر کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین کے علاوہ کہیں اور پڑھا گیا. اور علامہ کا خود شعر علامہ کی نظر کیا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بن پیدا. یہ خود علامہ اقبال پہ صادق آتا ہے. بچوں میں دو شعر آپ لوگوں کو سمجھانے بطور کہہ کر رخصت لوں گا. اجازت چاہوں گا آپ حضرات سے کہ مسافتوں سے جو تھک کر ٹھہر گیا انسان، مسافتوں سے جو تھک کر ٹھہر گیا انسان، وہی نشیب میں بہتا ہے اشک غم کی طرح، وہی نشیب میں بہتا ہے اشک غم کی طرح. خلاف اس کے وہ پاتا ہے سر بلندی نوید، جھکا کے سر کو جو چلتا رہے قلم کی طرح. بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ عالی جناب ڈاکٹر الیاس نبوی صاحب. ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں.